ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے لیے واضح بیٹھے ہوئے تھے. اس کا کیا معنی؟ وہ کب غیر واضح تھے؟ وہ معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اس طرح بیٹھا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بیٹھا کرتے تھے، تشریف رکھتے تھے کہ لوگوں میں گھل مل کر بیٹھتے، ممتاز نہ بیٹھتے. تو باہر سے آنے والے سوال کرتے کہ آپ میں آپ کا نبی کون سا ہے؟ وہ چہرے کی وجہ تو تھی، لیکن تمام لوگ چہرے کی وجہ تو نہیں سمجھتے. تو وہ پوچھتے تو پھر بتانا پڑتا کہ وہ فلاں ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم آپ کے لیے کوئی چبوترا نہیں بنائیں؟ آپ کے لیے کوئی چبوترا نہ بنائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بناؤ. تو آپ نے ایک اس طرح ممتاز مقام بنا دیا، اور ممتاز مقام بنا کر اب آپ بیٹھے تو پتہ چلا یہ ممتاز ہے اور یہی نبی ہے. اس کا تعبیر اس طرح کی کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزن یوما للناس. یہاں سے ایک مسئلہ بھی آ گیا، اور مسئلہ یہ آ گیا کہ اگر آپ استاذ کے لیے کوئی جگہ بناتے ہو یا استاذ کے لیے ڈیسک بناتے ہو تو اسی گنجائش موجود ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اسی جگہ بنائی گئی. لیکن یہ ہو کہ تکلف نہ ہو. ہمارے دوستوں نے بتائی ہے وہ جگہ چھوٹی ہے اور ڈیسک بڑا ہے، تو پھر آپ کو تنگ ہو کر بیٹھنا پڑے. باہر اسی گنجائش موجود ہے. ہم جامع حقانیہ گئے تو انہوں نے پورا اسٹیج بنائے ہوئے، اوپر استاد بیٹھتے ہیں اور نیچے لوگ. اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ استاد جو اوپر بیٹھتا ہے اور نیچے قرآن مجید ہوتا ہے یا بخاری ہوتی ہے تو یہ توہین کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر استاذ کے پاس کتاب اور قرآن موجود ہے تو پھر توہین نہیں آئے گی، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ اس زمرے میں آ جائے گا کہ اب ایک بخاری نیچے پڑی ہوئی ہے، اوپر بھی ایک بخاری اس کے بعد پڑی ہوئی ہے، ایک قرآن مجید نیچے پڑا ہوا ہے تو اوپر بھی ایک قرآن مجید پڑا ہوا ہے. تو لہٰذا قرآن مجید اور قرآن مجید یہ دونوں تو آ گئے اس سلسلے کے اندر برابری میں، اور ایک مجبوری کے تحت استاد اوپر بیٹھتا ہے تو یہ لہٰذا اس کو توہین نہیں کہا جائے گا. اور دوسری بات اس بندے ناچیز کے ذہن میں آتی ہے کہ توہین اور عدم توہین کا تعلق نیت سے ہوتا ہے. اگر آپ کی نیت نہیں ہے اور آپ دوسرے منظر پر ہیں اور نیچے منظر میں قرآن پاک پڑھیں اور آپ کی نیت توہین کی نہیں ہے تو یہ توہین کے زمرے میں نہیں آئے گا.